آج ہم ایک ایسی یادگار پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہے، تاج محل۔ ہمارے پاس کافی مواد ہے، کچھ تاریخی تحریریں ہیں، تعمیراتی تجزیے ہیں، کچھ ایسے نظریات بھی ہیں جن پر آپ کہہ لیں اختلاف پایا جاتا ہے، اور حالیہ خبریں بھی۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سب ذرائع کو ملا کر تاج محل کی جو اصل کہانی ہے، اس کے کیا کہتے ہیں راز، اس کی علامتیں اور جو تنازعات اس سے جڑے ہیں ان کو ذرا تفصیل سے سمجھیں، کیونکہ یہ صرف ایک خوبصورت عمارت تو نہیں ہے، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ اچھا، سب سے مشہور کہانی وہ تو شاہ جہاں اور ممتاز محل کی لازوال محبت کی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ غالباً 1607 میں جب شاہ جہاں شہزادہ خرم تھے، انہوں نے ارجمند بانو بیگم یعنی ممتاز محل کو مینا بازار میں دیکھا۔ وہ کچھ ریشم اور شیشے کے موتی بیچ رہی تھی اور بس پہلی نظر میں ہی ان پر فدا ہو گئے۔ جی، یہ قصہ بہت مشہور ہے، لیکن تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ ایک طے شدہ رشتہ تھا۔ شہزادہ خرم اس وقت کوئی 15 سال کے تھے اور ارجمند بانو جو ایک معزز فارسی خاندان سے تھیں 14 سال کی۔ ان کی منگنی 1607 میں ہوئی تھی، لیکن شادی 5 سال بعد 1612 میں ہوئی، اور شادی کے بعد ہی شاہ جہاں نے انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا، یعنی محل کا منتخب زیور۔ اور وہ واقعی ان کی سب سے کیا کہیں چہیتی بیوی ثابت ہوئیں۔ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ صرف بیوی نہیں تھی بلکہ قریبی دوست اور مشیر بھی، یہاں تک کہ فوجی مہموں پر بھی ساتھ جاتی تھیں۔ بالکل، ان کا ساتھ 19 سال رہا اور اس دوران ان کے 14 بچے ہوئے، لیکن پھر 1631 میں برہانپور میں اپنی 14ویں اولاد گوہر آرا بیگم کی پیدائش کے وقت ممتاز محل کا انتقال ہو گیا، اور یہ شاہ جہاں کے لیے ظاہر ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہاں، اور وہ جو مشہور بات ہے کہ مرتے وقت ممتاز نے 2 وعدے لیے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے بعد کسی اور سے اولاد نہیں کریں گے، حالانکہ دوسری شادی نہ کرنے والی بات زیادہ مشہور ہے لیکن شاید کم مصدقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی یاد میں ایک ایسا مقبرہ بنوائیں گے جیسا دنیا میں نہ ہو۔ جی، دوسرے وعدے کی تصدیق تو تاج محل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ شاہ جہاں کے غم کے بارے میں درباری مورخین جیسے عبدالحمید لاہوری نے بادشاہ نامہ میں لکھا تو ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ کئی مہینے شدید غم میں رہے، میوزک سننا چھوڑ دیا، تقریبات بند، رنگین کپڑے نہیں پہنے، اور ان کے بال بھی تیزی سے سفید ہو گئے۔ اب شاہی تاریخ میں تھوڑا مبالغہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کا گہرا صدمہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی غم نے پھر تاج محل کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، مقبرے کی تعمیر کا کام ممتاز محل کی وفات کے فوراً بعد 1632 میں آگرہ میں جمنا کے کنارے شروع ہو گیا۔ جو مرکزی مقبرہ ہے وہ تو تقریباً 1648 تک مکمل ہو گیا تھا، یعنی کوئی 16 سال لگے۔ پھر ارد گرد کی عمارتیں، باغ، دیواریں وغیرہ یہ سب 1653 تک بنتا رہا۔ بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ۔ اتنا بڑا؟ مطلب کاریگر کتنے تھے؟ خرچہ کتنا آیا ہوگا؟ ذرائع کچھ بتاتے ہیں اس بارے میں؟ اندازہ ہے کہ اس میں ہندوستان، فارس، وسطی ایشیا، ہر جگہ سے تقریباً 20 سے 22 ہزار کاریگر، مزدور، ماہرین شامل تھے۔ سنگ تراش تھے، معمار تھے، خطاط تھے، پچی کاری کے ماہرین تھے، اور جو چیف آرکیٹیکٹ تھے، نگران اعلیٰ، وہ استاد احمد لاہوری تھے۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا، مگر وہ فارسی نژاد تھے، اور خرچے کا اندازہ اس وقت کے حساب سے کوئی 32 ملین روپے، یعنی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے لگایا گیا ہے، جو آج کے دور میں تو اربوں ڈالر بنتے ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی ناقابل تصور رقم ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شاہ جہاں کا اپنا انجام بھی تو کچھ کم ڈرامائی نہیں ہے۔ بالکل، 1658 میں ان کے بیٹے اورنگ زیب نے انہیں تخت سے ہٹا کر آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری 8 سال اسی قلعے کے ایک برج، غالباً مسمن برج، سے جمنا کے پار اپنی محبوبہ کی یادگار تاج محل کو دیکھتے ہوئے گزارے۔ پھر 1666 میں ان کا انتقال ہوا تو انہیں بھی تاج محل میں ممتاز محل کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا۔ اور ان کی قبر کا ممتاز کی قبر کے بالکل ساتھ نہ ہونا، تھوڑا سا ایک طرف ہونا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اصل ڈیزائن کا حصہ نہیں تھا۔
جی، یہ ایک عام خیال ہے۔ ممتاز کی قبر مرکزی ہال کے بالکل بیچ میں ہے، جبکہ شاہ جہاں کی قبر اس کے مغرب کی طرف ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید شاہ جہاں نے اپنے لیے کہیں اور مقبرہ بنوانے کا سوچا ہو۔ وہ جو ایک کالا تاج محل کی بات ہوتی ہے دریا کے دوسری طرف سیاہ سنگ مرمر کا، اگرچہ اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اورنگزیب نے یہی مناسب سمجھا کہ والد کو ان کی محبوب بیوی کے پاس ہی دفن کیا جائے۔ یہ تو ہوئی تاریخ۔ اب ذرا اس عمارت کی اپنی بات کرتے ہیں۔ تاج محل صرف یادگار نہیں، یہ تو مغل آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کا آپ کہیں شاہکار ہے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حیران کر دیتی ہیں، جیسے اس کے 4 مینار ہیں، وہ بالکل سیدھے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور کیا کہوں ذہانت بھری بات ہے۔ یہ چاروں مینار ہر ایک کوئی 130 فٹ اونچا ہے۔ یہ باہر کی طرف ہلکے سے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا تو بصری ہے، آپ دور سے دیکھیں نا تو یہ جھکاؤ انہیں بالکل سیدھا کھڑا ہونے کا تاثر دیتا ہے، ایک طرح کی آپٹیکل ایلیوژن یا کریکشن کہہ لیں۔ اچھا، اور دوسرا مقصد؟ دوسرا مقصد زیادہ اہم اور عملی ہے، یہ حفاظتی ہے، یعنی اگر کبھی خدا نخواستہ شدید زلزلہ آئے تو یہ مینار باہر کی طرف گریں گے، اندر مرکزی گنبد کی طرف نہیں۔ اس طرح جو اصل مقبرہ ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اس زمانے کی انجینئرنگ کی کمال مثال ہے کہ ممکنہ قدرتی آفات کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو مطلب جو چیز ایک نقص لگ سکتی ہے وہ دراصل ایک سوچی سمجھی انجینئرنگ اور بصری چالاکی ہے۔ واہ! لیکن ذرائع ایک اور ذرا پراسرار سی بات بھی کرتے ہیں۔ تاج محل کے نیچے وہ جو 22 بند کمرے ہیں، ان کا کیا قصہ ہے؟ ہاں، ان کمروں نے کافی سازشی نظریات کو ہوا دی ہے۔ یہ کمرے دریا کی سطح پر مقبرے کی بنیاد میں سرخ پتھر کے تہخانے کا حصہ ہیں، انہیں تہخانہ کہتے ہیں۔ تاریخی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ شدید گرمیوں میں شاہی خاندان کے لوگ وہاں ٹھنڈک حاصل کر سکیں۔ ان میں کبھی خوبصورت نقاشی بھی تھی اور ہوا کی آمد و رفت کا بھی انتظام تھا۔ تو پھر بند کیوں کر دیے گئے؟ 1978 میں جمنا میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس سے ان کمروں کو نقصان پہنچا تھا۔ تو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے ان کی مرمت تو کی، لیکن پھر شاید ساختی استحکام کے لیے، مزید نقصان سے بچانے کے لیے اور شاید دیکھ بھال کے خرچے کم کرنے کے لیے انہیں مستقل طور پر بند کر دیا۔ ASI وقت بہ وقت ان کا معائنہ کرتا رہتا ہے اور ان کی تصویریں بھی جاری کی ہیں۔ وہ خالی راہداریاں اور کمرے ہیں، ان میں کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حیرت انگیز چیز جو سنی ہے وہ مرکزی گنبد کے نیچے والے ہال کی آواز کی خصوصیات ہیں۔ کہتے ہیں وہاں ایک سرگوشی بھی گونج کی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی تاج محل کے ڈیزائن کا ایک کمال ہے۔ وہ جو بڑا ہشت پہلو ہال ہے جہاں ممتاز اور شاہجہاں کی علامتی قبریں ہیں، اصل تو نیچے تہ خانے میں ہے، وہ خاص طور پر قرآن خوانی اور دعا کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کی صوتیات یعنی اکاؤسٹکس ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایک ہلکی سی آواز جیسے کوئی ایک سر گائے یا سرگوشی کرے تو وہ کئی سیکنڈ تک، کچھ لوگ تو 28 سیکنڈ تک کہتے ہیں، گونجتی رہتی ہے۔ لیکن عام باتیں کریں تو ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، عام گفتگو کی آوازیں اس طرح نہیں گونجتیں، یہ کسی خاص فریکوینسی پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ اثر غالباً گنبد کی اونچائی اور اس کے خاص خم، ہال کے تناسب، سنگ مرمر کی سخت سطح اور شاید دیواروں میں بنے کچھ غیر محسوس صوتی راستوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جگہ کو ایک بہت ہی روحانی اور پرسکون سا ماحول دیتا ہے۔ یہ سب تفصیلات تو اور بھی زیادہ ناقابل یقین لگتی ہیں جب یہ سوچیں کہ یہ اتنی بڑی وزنی عمارت دریا کے کنارے ریتیلی زمین پر بنی ہے۔ اس کی بنیادیں اتنا وزن کیسے اٹھاتی ہیں؟ یہ شاید تاج محل کی انجینئرنگ کا سب سے بڑا کمال ہے۔ یہ عمارت کسی ٹھوس چٹان پر نہیں کھڑی، اس کے بجائے مغل انجینئروں نے دریا کے کنارے گہرے کنویں کھودے، شاید 50 فٹ گہرے۔ ان کنووں کو پتھر اور گارے سے بھرا اور ان کے اوپر لکڑی کے، خاص طور پر سال کی لکڑی کے بڑے بڑے شہتیروں کا ایک پورا جال بچھایا۔ ایک منٹ، لکڑی کی بنیاد وہ وقت کے ساتھ گل نہیں گئی؟ یہی تو کمال ہے۔ یہ کنویں اور لکڑی کی بنیادیں اس طرح بنائی گئیں کہ انہیں دریائے جمنا کے پانی سے مسلسل نمی ملتی رہے
اور سال کی لکڑی کی خاصیت ہے کہ وہ پانی میں رہنے سے خراب نہیں ہوتی بلکہ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے تاج محل کی بنیادیں جمنا کے پانی کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ اگر کبھی جمنا خشک ہو جائے تو یہ تاج محل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی لگتا ہے جیسے ایک تیرتا ہوا محل ہو۔ حیرت انگیز۔ اور یہ جو سفید دودھیا سنگ مرمر ہے اور اس پر جو رنگ برنگے پتھروں کا کام ہے، یہ سارا سامان کہاں سے آیا تھا؟ جو سفید سنگ مرمر ہے جس سے تاج محل کی پہچان ہے، وہ تو راجستھان کی مکرانہ کانوں سے لایا گیا تھا۔ کہتے ہیں اسے آگرہ لانے کے لیے 1000 سے زیادہ ہاتھی استعمال ہوئے تھے۔ لیکن صرف سفید پتھر ہی نہیں، اس کی سجاوٹ میں دنیا بھر سے لائے گئے تقریباً 28 قسم کے قیمتی اور نیم قیمتی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، کون کون سے پتھر تھے؟ ان میں پنجاب سے جیسپر تھا، چین سے جیڈ اور کرسٹل، تبت سے فیروزہ یعنی ٹرکوئز، افغانستان سے لاجورد یعنی لیپس لزولی، سری لنکا سے نیلم یعنی سیفائر اور عرب سے عقیق یعنی کارنیلین شامل ہیں۔ ان پتھروں کو اتنی مہارت سے کاٹا گیا ہے اور سفید سنگ مرمر میں جوڑا گیا ہے۔ اس ٹیکنیک کو پچی کاری کہتے ہیں یا اطالوی میں پیٹرا ڈورا، مطلب پتھر میں پتھر ایسے بٹھایا ہے کہ جوڑ نظر ہی نہیں آتا۔ اور عمارت پر وہ جو خوبصورت لکھائی ہے خطاطی، وہ بھی تاج محل کی شان میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ کام فارس کے ایک مشہور خطاط عبدالحق نے کیا تھا، جن کی مہارت سے خوش ہو کر شاہ جہاں نے انہیں امانت خان شیرازی کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو بہت ہی نفیس اور خوبصورت تھلس رسم الخط میں لکھا ہے۔ تھلس رسم الخط، یہ کیا خاص بات ہے اس میں؟ تھلس عربی اور فارسی خطاطی کا ایک بہت پرجوا انداز سمجھا جاتا ہے۔ اس میں حروف ذرا بڑے، واضح اور ان میں خوبصورت گھماؤ ہوتے ہیں۔ امانت خان نے ان آیات کو سیاہ سنگ مرمر یا جیسپر سے کاٹ کر سفید سنگ مرمر میں اتنی خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آیات زیادہ اونچائی پر ہے نا، ان کا سائز تھوڑا بڑا رکھا گیا ہے تاکہ نیچے سے دیکھنے والے کو وہ بالکل صحیح تناسب میں نظر آئیں۔ یہ بھی بصری درستگی کی ایک اور مثال ہے۔ تعمیراتی پہلو تو واقعی مسحور کن ہے، لیکن کچھ ماہرین جیسے ایک امریکی آرٹ مورخ ہیں وین بیگلی، وہ تاج محل کو صرف ایک مقبرہ یا محبت کی یادگار سے کچھ زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی گہری علامتی مطلب سمبولک اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ جی، وین بیگلی کا نظریہ بہت گہرا اور دلچسپ ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تاج محل کمپلیکس، خاص طور پر اس کا باغ جو 4 باغ سٹائل پر بنا ہے، یعنی 4 حصوں والا باغ، وہ صرف ایک خوبصورت باغ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن میں جو جنت کا تصور ہے، جنت الفردوس، اس کی زمینی شکل ہے۔ کس طرح؟ 4 باغ میں جو 4 نہریں ہیں، وہ جنت کی ان 4 ندیوں کی علامت ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی۔ اور باغ کے بیچ میں جو اونچا سنگ مرمر کا چبوترا اور حوض ہے، وہ حوض کوثر کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ آسمانی حوض جس سے جنت میں مومن پیاس بجھائیں گے۔ یہ تو باغ کی بات ہوئی، خود مقبرے کی کیا علامتی حیثیت ہے بیگلی کے نزدیک؟ جنت کا کوئی محل نہیں، بلکہ اس سے بھی اونچا۔ یہ علامتی طور پر اللہ کے تخت یعنی عرش الہی کی نمائندگی کرتا ہے، جو جنت کے باغ کے اوپر ہے۔ اس تشریح کے حساب سے پورا تاج محل کمپلیکس قیامت کے دن کا منظر پیش کرتا ہے۔ باغ میں مردے جی اٹھیں گے اور فیصلے کے لیے خدا کے تخت یعنی مقبرے کے سامنے جمع ہوں گے۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ کیا اس نظریے کے لیے کوئی ٹھوس شواہد بھی ہیں؟ مطلب کس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں؟ ڈینولی اپنی دلیل کی بنیاد رکھتے ہیں تاج محل پر جو قرآنی آیات لکھی گئی ہیں ان کے انتخاب پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں قیامت، یوم حساب، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کا ذکر بار بار آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو داخلی دروازہ ہے اس پر سورہ فجر کی آخری آیات ہیں جو روح کو جنت میں داخلے کی دعوت دیتی ہیں۔ میناروں کو وہ اوتاد یعنی خیمے کے ستونوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو شاید عرش کو تھامنے والے ستونوں کی طرف اشارہ ہو۔ اور وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ممتاز محل کی جو علامتی قبر ہے اوپر ہال میں، وہ لوح محفوظ جس پر تقدیر لکھی ہے کی علامت ہے، اور جو بعد میں شاہ جہاں کی قبر بنی وہ قلم الہی جس سے تقدیر لکھی گئی کی علامت ہے۔ یہ تشریح شاہ جہاں کی خود کو ذل الہی یا انسان کامل کے طور پر پیش کرنے کی خواہش کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ تعبیر تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا سارے مورخین اس سے اتفاق کرتے ہیں یا ذرائع میں کچھ اور علامتی تشریحات بھی ملتی ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ بیگلی کا نظریہ علمی طور پر بہت مضبوط اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب مورخین اسے مانتے ہوں۔ زیادہ تر مورخین تاج محل کو بنیادی طور پر شاہ جہاں کی ممتاز سے محبت اور ان کی یاد میں بنائی گئی ایک شاندار یادگار ہی سمجھتے ہیں، جس میں جنت کے تصورات کو خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ اتنی گہری الہیاتی علامت کے طور پر۔ کچھ دوسرے محققین نے اس کی تعمیر میں ہندوستانی، فارسی، حتیٰ کہ یورپی اثرات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ تو حتمی طور پر کوئی ایک ہی تشریح نہیں ہے جس پر سب متفق ہوں۔ یہ واقعی تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن تاج محل ہمیشہ صرف محبت، آرکیٹیکچر یا جنت کی علامت ہی نہیں رہا۔ خاص طور پر پچھلی کچھ دہائیوں میں بھارت میں اس کی تاریخ پر سوال بھی اٹھائے گئے ہیں اور کچھ کیا کہیں متنازع نظریات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور تیجو مہالیہ کا نظریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ نظریہ بنیادی طور پر ایک خود ساختہ مورخ تھے، پرشوتم ناگیش اوک یعنی پی این اوک۔ انہوں نے 1960 اور 70 کی دہائی میں اپنی کتابوں میں، خاص طور پر ایک کتاب تھی تاج محل دی ٹرو سٹوری، اس میں یہ دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاج محل اصل میں شاہ جہاں نے بنوایا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک پرانی ہندو عمارت تھی، یا تو شیو مندر یا کوئی راجپوت محل جسے تیجو مہالیہ کہتے تھے۔ اوک کے مطابق شاہ جہاں نے یہ عمارت جے پور کے راجا جے سنگھ سے زبردستی لے لی اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسے ممتاز محل کا مقبرہ بنا دیا۔ اوک نے اپنے اس دعوے کے لیے کیا دلائل دیے تھے؟ مطلب کیا نکات تھے ان کے؟ اوک نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ نام تاج محل اصل میں سنسکرت نام تیجو مہالیہ سے نکلا ہے۔ گنبد پر جو دھات کا کلش ہے اس کی شکل کو ہندو علامت ترشول جیسا بتایا، حالانکہ سرکاری طور پر اسے الٹا کمل اور اسلامی چاند کا امتزاج مانا جاتا ہے۔ عمارت کے اندر جالیوں وغیرہ میں اوم جیسی شکلیں ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا۔ یہ کہا کہ عمارت اصل میں 7 منزلہ ہے، نیچے کی بند منزلیں ملا کر۔ وہی دریا کی طرف والے 22 بند کمرے جن کے بارے میں اوک کا دعویٰ تھا کہ ان میں ہندو مورتیاں، شیو لنگ اور پرانی سنسکرت کتابیں چھپائی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک امریکی لیبارٹری کے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کا حوالہ بھی دیا، جس میں دریا کی طرف کے ایک لکڑی کے دروازے کا نمونہ شاہ جہاں کے دور سے کوئی 300 سال پرانا نکلا، اور وہی بات کہ شاہ جہاں کی قبر مرکز میں نہیں ہے جسے وہ ثبوت سمجھتے تھے کہ عمارت پہلے سے تھی۔ انہوں نے شاہ جہاں کی درباری تاریخ بادشاہ نامہ کا بھی حوالہ دیا، جس میں لکھا ہے کہ ممتاز کو دفنانے کے لیے آگرہ میں راجہ مان سنگھ کی ایک عالی شان عمارت لی گئی تھی، جسے اوک نے تیجو مہالیہ کہا۔ یہ تو کافی سارے نکات ہیں۔ ان دعووں کا تاریخی اور قانونی طور پر کیا بنا؟ دیکھیں، تاریخی طور پر تو جتنے بھی مستند مورخین ہیں، ماہرین آثار قدیمہ ہیں، آرکیٹیکچرل ہسٹورینز ہیں، وہ سب اوک کے نظریے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اوک کے دلائل سطحی باتوں، غلط فہمیوں اور شواہد کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر بادشاہ نامہ میں جس عمارت کا ذکر ہے وہ ایک حویلی یا باغ تھا جو تدفین کے لیے لیا گیا، نہ کہ موجودہ تاج محل کی عمارت۔ اور قانونی طور پر پی این اوک نے خود 2000 میں بھارتی سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی کہ تاج محل کو ہندو مندر قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن خارج کر دی تھی، بلکہ جج نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اوک کے دماغ میں خبد سوار ہے۔ اور ان 22 کمروں کو کھولنے والی درخواست کا کیا ہوا؟ 2022 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن آئی تھی۔
बीजेपी के एक मकामी लीडर थे डॉक्टर राजनीश सिंह उनकी तरफ से। उसमें यही मुतालबा था कि ये 20-22 कमरे खोले जाएं ताकि देखा जा सके कि उनमें हिंदू मूर्तियां हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को भी सख्ती से रद्द कर दिया और कहा कि तारीखी तहकीक करना अदालतों का काम नहीं, ये मामला माहिरीन पर छोड़ दें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का तो दहाइयों से यही मौक़िफ़ है कि ताजमहल के मंदिर होने का कोई काबिल एतबार सबूत नहीं है। 2018 में उन्होंने अदालत में हल्फनामा भी दिया था कि ये एक इस्लामी मकबरा है, शिव मंदिर नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि बंद कमरे साख्ती वजूहात और देखभाल के लिए बंद है, उनमें कोई राज नहीं, और उनकी ताज़ा तस्वीर भी जारी की। वो जो कार्बन डेटिंग वाली लकड़ी की बात थी, माहिरीन कहते हैं कि दरिया किनारे के दरवाजे तो कई बार मरम्मत या बदले गए हैं, तो वो लकड़ी असल तामीर के दौर की नहीं हो सकती। जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तनाज़ा अभी ठंडा नहीं हुआ। ज़राए बता रहे हैं कि हाल ही में दी ताज स्टोरी नाम की एक फिल्म का भी ऐलान हुआ है, जिसमें परेश रावल होंगे, और बीजेपी के कुछ लीडर भी कभी-कभी इस तरह के बयानात देते रहते हैं। जी हाँ, बदकिस्मती से ये मामला अब सिर्फ तारीख या आसार कदीमा का नहीं रहा, बल्कि इसमें आप कह लें सियासत शामिल हो गई है। ज़राए यही बताते हैं कि भारत में कुछ दाएं बाजू के हिंदू कौम परस्त ग्रोह और हुक्मरान जमात बीजेपी के कुछ रहनुमा मुगल दौर और उसकी यादगारों बशमूल ताजमहल को गैर मुल्की हमलावरों की विरासत या गुलामी की निशानी के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। वो 2017 में बीजेपी के एक MLA संगीत सोम का बयान याद है ना, जिसमें उन्होंने ताजमहल को गद्दारों की बनाई हुई सकाफत पर धब्बा कहा था। इसी साल यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू में कहा था कि ये भारतीय संस्कृति की अक्कासी नहीं करता। हालांकि बाद में जब बहुत शोर मचा तो उन्होंने न सिर्फ ताजमहल का दौरा किया, बल्कि वहां सफाई मुहिम में हिस्सा लेकर एक तरह से डैमेज कंट्रोल किया। तो ये बीजेपी के लिए एक तरह की नजरियाती कशमकश भी है। बिल्कुल। ताजमहल भारत की आलमी पहचान है, टूरिज्म का इतना बड़ा जरिया है, उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना या रद्द करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर अपनाना उनके इस बयानिए से मेल नहीं खाता जो मुगलों को मनफी रंग में पेश करता है। तो कभी उस पर फख्र किया जाता है, कभी उसकी तारीख पर सवाल उठा दिए जाते हैं। डॉक्टर राजनीश सिंह की पिटिशन और अब ये जो नई फिल्म आ रही है, उसे इसी बड़े सियासी और नजरियाती पसे मंजर में देखा जा रहा है। इन तमाम तारीखी, अलामती और सियासी बहसों के अलावा ताजमहल को एक और बहुत ही संजीदा चैलेंज का सामना है, वो है माहौलियाती खतरात। हम सुनते हैं कि इसका खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ रहा है, कहीं-कहीं सब्ज धब्बे भी आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बुनियादी तौर पर दो बड़ी वजूहात हैं। पहली तो है फ़ज़ाई आलूदगी। आगरा शहर और उसके आसपास जो सनतें हैं, ख़ास तौर पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी, फिर गाड़ियों का धुआं, कूड़ा जलाना, हवा में जो धूल मिट्टी के ज़र्रात हैं, उन सब में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन के ज़र्रात होते हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें मिलकर तेज़ाबी बारिश बनाती हैं, और ये तेज़ाब संगमरमर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्ट करता है, जिससे उसकी सतह खराब होती है और वो पीला पड़ जाता है। और ये सब्ज धब्बे? सब्ज और काले धब्बों का ताल्लुक दूसरी बड़ी वजह से है, और वो है दरियाए जमुना की शदीद आलूदगी। दरिया में इतना ज़्यादा सनदी फजला और सीवरेज का पानी जाता है कि वो बहुत आलूदा हो गया है। इस गंदे पानी में एक खास किस्म का कीड़ा है, गोल्डस्टिरोमस। पहले इसे चायरोनोमस कैलीग्राफस समझा जाता था। इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। ये कीड़े उड़कर ताजमहल की दीवारों पर बैठते हैं और वहां अपना फजला छोड़ते हैं, जिसमें क्लोरोफिल जैसे मादे होते हैं। यही फजला संगमरमर पर सब्ज और काले धब्बे बना देता है। ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। क्या इस अनमोल विरसे को बचाने के लिए कुछ ठोस इक़दामात हो रहे हैं? जी हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, हालांकि चैलेंज बहुत बड़ा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत सख्त रवैया अपनाया है। 2018 में तो अदालत ने हुकूमत से यहाँ तक कह दिया था कि या तो ताजमहल को ठीक से बहाल करें, वरना इसे गिरा दें। इस सख्त वार्निंग के बाद हुकूमत ने कई हिफाजती मंसूबे पेश किए और उन पर अमल भी तेज किया। किस किस्म के इक़दामात हैं ये? इनमें एक तो है ताज ट्रेपीजियम जोन, TTZ।
یہ تاج محل کے ارد گرد تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ یہاں آلودگی پھیلانے والی صنعتوں، خاص طور پر کوئلے والی، پر پابندی لگائی گئی ہے یا انہیں صاف ایندھن پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاج محل کے قریب گاڑیوں کا داخلہ بند ہے، بیٹری والی گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ دریائے جمنا کی صفائی کے بھی منصوبے ہیں، اگرچہ ان میں کامیابی ذرا محدود ہی رہی ہے۔ اس کے علاوہ خود عمارت کی صفائی کے لیے وقتاً فوقتاً مڈ پیک تھیراپی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے، ملتانی مٹی جیسا ایک خاص لیپ پوری عمارت پر لگایا جاتا ہے۔ یہ مٹی گندگی اور آلودگی کو جذب کر لیتی ہے اور سوکھنے پر اسے دھو دیا جاتا ہے، جس سے سنگ مرمر کی چمک واپس آتی ہے۔ یہ کافی محنت والا اور مہنگا کام ہے۔ اور سیاحت کا کیا اثر ہے؟ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ یقیناً، بہت زیادہ سیاحوں کا آنا، جسے اوور ٹورزم کہتے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ روزانہ دسیوں ہزار لوگوں کے چلنے پھرنے سے عمارت کی بنیادوں اور فرش پر دباؤ پڑتا ہے۔ اندر لوگوں کے ہاتھوں کا تیل، پسینہ، سانس کی نمی، یہ سب بھی سنگ مرمر کی نازک پچی کاری کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے کچھ سال پہلے بھارتی سیاحوں کی روزانہ تعداد 40,000 تک محدود کرنے کی تجویز تھی، اور ہر سیاح کے لیے وزٹ کا ٹائم بھی 3 گھنٹے تک محدود کر دیا گیا ہے، تاکہ رش کم ہو اور عمارت پر بوجھ بھی کم پڑے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تاج محل صرف ایک کیا کہیں سنگ مرمر میں لکھی رومانوی کہانی ہی نہیں ہے، یہ مغل انجینئرنگ کا ایک کمال کا نمونہ ہے، گہری مذہبی اور شاہی علامتوں کا ایک پیچیدہ جال ہے، تاریخی سچائی اور قومی پہچان پر شدید بحثوں کا مرکز ہے، اور ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلیوں اور انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کا شکار ایک زندہ وراثہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تاج محل ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی سادہ یا ایک رخ والی نہیں ہوتی۔ ایک ہی یادگار مختلف لوگوں کے لیے مختلف زمانوں میں بالکل مختلف معنی رکھ سکتی ہے۔ اس کی کہانی رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی، ماحولیاتی حالات میں نئی شکلیں، نئی تشریحات، نئے تنازعات اختیار کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک چلتی پھرتی تاریخ ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جب ہم یا کوئی بھی تاج محل کی تصویر دیکھتا ہے یا وہاں جاتا ہے تو کیا وہ صرف اس کی ظاہری مسحور کن خوبصورتی پر ہی رہتا ہے، یا اس کی انگنت تہوں میں چھپی تاریخ، اس کے انجینئرنگ کے کمالات، اس کی علامتی گہرائیوں، اس پر جو سوال اٹھتے ہیں اور جو چیلنجز اسے درپیش ہیں، ان سب پر بھی سوچتا ہے؟ شاید یہی بہت سارے پہلو اس یادگار کو صرف ایک خوبصورت عمارت سے بڑھ کر ایک ناختم ہونے والا معمہ اور ایک مسلسل مکالمے کا موضوع بناتے ہیں۔